السلام علیکم دوستو، 16 اپریل کی کال لے کر آپ کے ساتھ خالد سیف الدین۔ روزانہ کی طرح آج کی کال میں بھی ہم آج کے سیشن کو ڈسکس کریں گے اور کل کیا پاسبلٹیز ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو یہ جو ہم آج کے سیشن کو ڈسکس کرتے ہیں، ویسے تو میرا ماننا ہے کہ یہ یوز لیس ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ فوکس تو اس بات پہ ہے کہ کل کیا ہوگا، مگر یہ جو ریپ اپ سلائیڈ بنتی ہے اس پہ جو ٹائم لگتا ہے میرا، وہ صرف اس لیے ہوتا ہے ایجوکیشنل پرپس پہ کہ جو غلطی ہم آج کر گئے ہیں یا نہیں سمجھ پائیں کوئی چیز، تو وہ غلطی ہم دوبارہ نہ کریں۔ تو لہذا چلتے ہیں اپنی ریپ اپ سلائیڈ پہ۔ بائیں جانب کل والی کال کی مین امپورٹنٹ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، جس میں کہا کہ 1,16,408 کے اوپر مارکیٹ کو رہنا چاہیے، اگر نہیں رہے گی تو پھر ایگزاسشن ہو سکتی ہے، اگر اس کے اوپر ٹریڈ کر لیتی ہے تو اس کا پہلا ٹارگٹ 1,16,750 695 ہوگا، اور پھر جو اس کو آگے لے جا سکتا ہے 1,17,097 یا اس سے بھی زیادہ۔ اب اللہ کا شکر ہے، جس طرح کل کی ویڈیو میں بتایا گیا تھا، ہو سکتا ہے مارکیٹ اس کے پاس ہی کھلے، اور ایسا ہی ہوا۔ مارکیٹ کھلتی ہی 1,16,750 کے پاس ہے، اوپر جاتی ہے، پھر اسی کے آس پاس لو بناتی ہے 1,16,645 کا، پھر ایک تسلسل کے ساتھ اوپر جاتی ہے 1,17,362 کا ہائی بنا دیتی ہے۔ اب میں نے یہ جو چارٹ دکھایا ہے، اس کے پیچھے مجھے اتنا کام آتا نہیں ہے سلائیڈیں بنانی، میں چاہ رہا تھا اسی سلائیڈ میں آپ کو مڈ ڈے کی جھلک دکھا دوں، کیونکہ مڈ ڈے تو سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہوئی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، تو بس وہ میں نے پیچھے اس کی جھلک دکھائی ہے۔ بیسیکلی جو فرنٹ پہ چارٹ جب سیشن کلوز ہوا ہے اس کے بعد کا ہے، اس میں جو چیزیں غور طلب ہے اور دیکھنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں، وہ یہ ہے مارکیٹ کا آغاز کیسے ہو رہا ہے اور مارکیٹ کا اختتام کیسے ہو رہا ہے۔ جب ہم مڈ ڈے پہ پہنچے تھے، جب ہائی ہم نے اچیو کر لیا تھا 1,17,362 کا، تب میں نے آپ کو مڈ ڈے پہ یہی بات سمجھائی تھی کہ اب 1,17,097 بیکم دی اسٹاپ لاس، یہ آج کے دن کی ایگزاسشن لے کر آئے گا۔ یہ بات ہم نے اپنی مڈ ڈے میں بتائی آپ کو، جو کہ آلریڈی آن ریکارڈ موجود ہے سوشل میڈیا پہ۔ تو جناب، جو لوگ مڈ ڈے کو فالو کرتے ہیں، ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، تو ان کو میرے خیال میں فیصلہ کرنے میں کچھ آسانی ہو جاتی ہوگی۔ اب کل کے سیشن میں نے ایک بات اور کہی تھی کہ میں بلز کا جو اسٹرکچر ہے وہ تھوڑا سا بہتر دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ آج اوپر جانے کی مجھے بھرپور امید تھی، اسی لیے آپ کو ٹارگیٹس بھی دیے گئے تھے۔ تو انڈیکس کھلا بھی وہیں، گیپ اوپننگ ہوئی، جہاں کھلا ہے وہیں کلوز ہو گیا ہے، یہ ایک اہم بات ہے۔ اور اگر میں ڈیلی چارٹ کو دیکھوں تو والیٹیلٹی کو گیج کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ مارکیٹ ابھی تک والیٹیلٹی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ 8 سیشن جو ابھی تک ہوئے ہیں، جو آج کے سیشن کو ملا کے جو اس کے پیچھے کے 7 سیشن ہیں، تو ان ٹوٹل 8 سیشن جو ہیں وہ گیپ اوپننگ والے ہیں۔ کوئی بھی جو ہے نارمل طریقے سے نہیں اوپن ہو رہا، اوپر جا کے کھل رہا ہے یا نیچے جا کے کھل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے سیشن کی اچھی بات یہ تھی کہ تھا تو آج بھی گیپ اوپننگ، مگر آج ڈائریکشن کنسسٹنٹ تھی۔ کل جب مارکیٹ اوپر بند ہوئی تھی تو آج اوپر کھل کے پورا دن اوپر ہی ٹریڈ ہوئی، تو لاسٹ آور میں ہمیں پروفٹ ٹیکنگ ملی، اور وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جب انڈیکس جو شارٹ ٹرم ٹریڈر، انٹرا ڈے اسکیلپرز، یہ سب جو ہیں اینڈ آف دا ڈے پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں، اور پروفٹ ٹیکنگ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوئی ہے۔ اور ہاں، کل اگر کنٹینیو کرے گی تو شاید مسئلہ کرے گی۔ تو اوور آل سیشن واز گڈ، ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونیٹی ملی، اور مڈ ڈے اگر آپ نے سمجھی ہے تو میرے خیال میں پھر آپ نے مال نکالنے میں دیر نہیں کی ہوگی۔ اب چلتے ہیں ہم پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ دیکھیے، جس طرح ڈیلی ریپ اپ میں آپ نے دیکھا کہ میرا اوور آل خیال یہ ہے کہ آج کے سیشن پہ کہ تیزی کا تسلسل تو برقرار رہا ہے، مگر مزاحمت بھی دیکھنے کو ملی ہے۔ اسی طرح اب جو تکنیکی چارٹ کے مطابق امکانات اور حکمت عملی ہے،
اس میں ہمیں اہم زون پر نظر رکھنی ہے, امپورٹنٹ لیولز اینڈ ٹریگرز پر. ایک لیول کو تو میں نے کروشل قرار دیا ہے اس میں, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب وہ کروشل لیول کون سا ہے؟ وہ کروشل لیول ہے 1,16,750 695 والا. یہ بہت کروشل ہے, اسی کے پاس کلوز ہوئی مارکیٹ کو اس کے اوپر رہنا چاہیے نا, ٹھیک ہے نا. ایک تو نیگیٹو بات ہم دیکھ ہی چکے کہ مارکیٹ 1,17,000 برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں ہوئی, یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ. پازیٹیو پوائنٹ کیا ہے؟ گیپ اوپننگ تھی اور مارکیٹ ابھی بھی اس کے آس پاس ہی ہے, اس سے نیچے نہیں آئی, یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. تو اگر یہاں سے مارکیٹ اوپر کی طرف ٹریڈ کر جائے 1,16,750 کے اوپر, تو دے کین ریزیوم دیئر ایفرٹس, بل دوبارہ اپنی کوششوں کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اب 1,17,097 جو ہے یار, اردو انگریزی میں 117,097, یہ لیول جو ہے امیڈیٹ ریزسٹنس بھی ہے, ٹارگٹ بھی ہے امیڈیٹ, ٹھیک ہے نا, اور ایک اسٹرانگ ہرڈل کے طور پہ دیکھنے میں آئے گا. اگر میں اس کا پریسائز پوسٹ مارٹم کروں تو 1,17,000 سے لے کر 1,17,200 تک کوئی گیپ اوپننگ ہائی بن سکتا ہے, یا شروع میں ایکسائٹمنٹ بن سکتی ہے. ضروری یہ ہے کہ اس لیول کے اوپر مارکیٹ برقرار رہے, یہ بہت ضروری ہے. صرف کھلنا اوپر 1,16,750 کے اوپر, 17 کے اوپر چلے جانا, 17,100-150 کا ہائی بنا دینا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. مارکیٹ اتنی بڑی ہے, 1,17,000 کی مارکیٹ ہے, تو اتنے پوائنٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. جیسے آپ اندازہ کریں, آج مارکیٹ 385 پوائنٹ پلس بند ہوئی ہے, یہ 0.33% بنتا ہے, تو کوئی بہت بڑی چال نہیں ہوگی مارکیٹ کی. یہ بات تو تب ہوگی جب یہ اس کے اوپر رکے گی, ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ اس طرح سمجھنے کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ایسا کرتی ہے, 1,17,097 کے اوپر رکتی ہے, تو بھائی اس کا پہلا جو ٹارگٹ ہوگا وہ 1,17,480 ہوگا. پھر 1,17,480 کے بعد اچھا مومنٹم مارکیٹ کو مل سکتا ہے, جو 1,19,000 تک کے راستے کھول سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تو بات ہو گئی بلز کی. اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسری بات پہ. کیا ہو اگر مارکیٹ 1,16,695 کو ہی ہولڈ نہ کر پائے؟ تو آبویسلی تھوڑی بہت پروفٹ ٹیکنگ ہوگی. 1,16,395 296 ایریا کو مارکیٹ ٹارگٹ کر سکتی ہے, مگر کوئی ایگریشن آف بیئرس مجھے نہیں نظر آتی. ایگریشن آف بیئرس یا پریشانی شروع ہوتی ہے اس لیول کے بعد, 1,16,395 296 کے بعد. اگر اس کے نیچے مارکیٹ رکی تو پھر مسئلے شروع ہو جائیں گے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ دوسرا تسلسل کے ساتھ بلش سیشن تھا, ایک کامیاب کوشش تھی والیٹیلٹی کو کم کرنے کی اور بلز کو دوبارہ رنگ میں لانے کی. مگر ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ والیومز جو ہیں نسبتاً مارکیٹ کے گرے ہیں. اگر کل کے مقابلے میں دیکھیں آپ تو شاید 21% والیوم کل سے کم ہے مارکیٹ کے. اچھا, میں کل یا پرسوں ایک کمنٹ میں نے دیکھا, تو اس پر میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے روڈ مت سمجھیے گا, میں بڑی کلیئر بات کرنے کا عادی ہوں. جو مجھے ٹھیک لگے میں کر دیتا ہوں, اور یہ میرا میڈیا ہے, میرا چینل ہے, اینڈ آئی گاٹ آل دی رائٹس وٹ ایور آئی فیل آئی کین سے. تو جناب ایک صاحب نے کمنٹ کیا کہ دونوں آپشن دے دیے گئے ہیں, تو فائدہ کیا ہے اس کا؟ پھر تو جو میرے ممبرز اور فالوورز ہیں وہ تو سمجھتے ہیں, میرے ساتھ سالوں سے کام کر رہے ہیں. پروفیشنلی اور ایتھیکلی جب مارکیٹس میں کام کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ڈیو ڈسکلیمرز ہوتے ہیں. ڈسکلیمر کے بغیر نہ بات کی جاتی ہے نہ کام کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو مارکیٹ کو دیکھنے والا اینالسٹ وہ انتہائی بیوقوف ہوگا جو دوسرے آپشن پہ بات نہیں کرے گا. دوسرا آپشن ہمیشہ رسک مینجمنٹ ہوتا ہے, اور میں تو چونکہ ڈیلی کال دیتا ہوں تو میں تو اس کو صرف رسک مینجمنٹ نہیں کہتا, اپرچونیٹی آف شارٹ بھی کہہ سکتا ہوں, اپرچونیٹی آف بائی بیک بھی کہہ سکتا ہوں. تو میں تو ملٹیپل ٹریڈنگ کی بات کرتا ہوں. اگر میں لانگر ٹرم انالیسس کر رہا ہوتا تو وہ صرف رسک مینجمنٹ ہوتا,
کہ یار اس کے نیچے تو مارکیٹ میں گراوٹ آ سکتی ہے، مگر ہم تو اس کا ایڈوانٹیج بھی لیتے ہیں کیونکہ ہم ڈیلی کال فالو کرتے ہیں، ہم ڈیلی ٹریڈ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں ان لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کو میری کال نہیں سمجھ آتی، میرا چینل میری کال ہر ایک کے لیے ہے بھی نہیں، جن کو سمجھ میں آتی ہے وہی فالو کر سکتے ہیں. یہ مطلب میرے پاس وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ کالا چشمہ پہن کے کوئی میرے پاس آئے اور میں اس کا ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کرا دوں، بالکل بھی نہیں. مارکیٹ جب 9:30 بجے کھلتی ہے تو میرا موسٹ ریلیکس ٹائم ہوتا ہے. میں مارکیٹ نہیں دیکھتا، صبح سے شام تک بیٹھ گئے، کوئی اسٹریس نہیں لیتا میں مارکیٹ کی. میری اسٹریس شروع ہوتی ہے مارکیٹ بند ہونے کے بعد، جب میں آپ لوگوں کی کالز پہ کام کرتا ہوں. جس طرح ابھی انڈیکس کال کر دی میں نے، اب اسکرپٹ پہ کام کروں گا، انٹرنیشنل مارکیٹ پہ کام کروں گا، تو میرے لیے تو وہ ریلیکس ٹائم ہے. تو لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کراؤں گا تو نہیں، یو آر مطلب رانگ چینل پہ ہو آپ. اس چینل پہ ایسا نہیں ہوتا. ہم صرف بتاتے ہیں جو ٹیکنیکل پاسبلٹیز ہیں، فیصلہ کرنا نہیں کرنا آپ کا کام ہے. نہیں سمجھ میں آتا مجھ سے بات کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ مجھے سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کراؤں تو میں ایسا نہیں کروں گا. 15-20 سال میں ایسا نہیں کیا تو آگے بھی نہیں کروں گا. امید ہے کہ میری بات کو سمجھے ہوں گے جو لوگ. اچھا، ان لوگوں کو میں یہ بھی کریڈٹ دوں گا کہ وہ میں خاص طور پہ میری ٹیم مجھے رپورٹ کرتی ہے جو اسٹیٹسٹکس دیکھتی ہے. وہ کہتی ہے یہ لوگ جو ہیں ویڈیو دیکھتے ضرور ہیں وہ تو بھائی ویڈیو دیکھتے ہی کیوں ہو؟ میرے تو سوشل میڈیا کا ایک تھمب نیل ہے کہ بھائی اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی اگنور کرو، آگے بڑھ جاؤ. اور اچھی بات ہے نہیں دیکھو گے تو وہ پاپ اپ بھی نہیں کرے گا. جیسے میرے پاس میں اپنے فون پہ وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو مجھے پسند ہے، تو سوشل میڈیا تو اسی الگوریدم پہ چلتی ہے. تو چھوڑو، اگنور کرو، انسبسکرائب کرو، فارغ ہو جاؤ. تو بہرحال امپورٹنٹ لیول اینڈ ٹریگرز بھی آپ کو بتا دیے ہیں، اس کو سامنے رکھیے، سلیکٹیو رہیے. پورٹ فولیو اسٹاک میں نے آپ کو آج ای پی کیو ایل اور ہپکو کا بتا دیا تھا، آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا، انجوائے بھی کیا ہوگا. انجوائے کریں سر، ماشاءاللہ. ان حالات میں بھی اگر آپ کو مارکیٹ اتنے پیسے دے کے گئی ہے تو میرے خیال میں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے. دعاؤں کی درخواست کروں گا ہم سب کے لیے اور ہمارے ممبران کے لیے. اور اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کسی انسٹرومنٹ پہ کال چاہیے ہو تو 034561904443 پر رابطہ کریں. شکریہ.